رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. درود پر محمد. حضرات سامعین، خوش نصیب ہیں وہ انسان جو اپنی زندگی کو مصروف رکھتے ہیں محمد عالم ذکر. سورۃ الواقعہ کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ارشاد خداوند یہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں سمایا ہوا. عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے. قرآن خود کتاب. جب قرآن خود کتاب ہے تو یہ اور کون کتاب؟ یہ قرآن ایک عزت والا قرآن، عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ کتاب اتنا طاہر ہے کہ مطہرون کے سوا وہاں تک کسی کی رسائی نہیں. وہ جو کتاب ہے جس میں یہ قرآن ہے، اتنا کو پتا چلا کہ کوئی ایسا ظرف ہے اور وہ ظرف بھی ایسا ظرف ہے اس کو مطہرون کے سوا، طاہرون کے سوا نہیں. طاہر کہتے ہیں پاک کو، مطہرون اس میں مفعول ہے، یعنی مطہرون وہ ہیں کہ جن کے قریب کبھی نجاست نہیں. اب سارے مسلمان بتائیں کہ کوئی ایسا مطہر ہے؟ 72 مزار میں کوئی ایسا مطہر، ایک مطہر نہیں. یہ مطہرون ہے کہ اس کتاب تک کسی کی رسائی نہیں سوال مطہرون کے. اب یہ کتاب کون ہے؟ معاف کرنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن کی طرف چلتا ہوں. یہ قرآن آیا کہاں؟ تو سورۃ شورى میں شاد ہوا. نزل بروح الامین علی قلبک، میرے حبیب ہم نے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا. پتا چلا قلب ہے ظرف جہاں قرآن آیا. پتا چلا یہ وہی کتاب ہے جہاں قرآن آیا، وہ ہے قلب رسول. اب یہ قلب ہے کیا؟ قلب کی قرآن میں کتنی معنی؟ قلب کی قرآن میں 3 معنی. پہلا قلب، یہ دل جو دھڑک رہا. دوسرا سورۃ کہف میں شاد ہوا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب. یہ قرآن اس کو نصیحت کرے گا جس کے پاس عقل ہے. قلب مانے عقل، سمجھ جا رہا ہوں. قلب مانے دل، یہ دل کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا. قلب کی دوسری معنی ہوئی ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب. یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس عقل ہے. قلب کی معنی ہے عقل. اور پھر ارشاد ہوا سورۃ احزاب وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ.
جب جنگ خندق میں مسلمانوں نے عمر بن اسود کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ ذاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی اور ان کے روح باہر آنے لگی۔ قلب مانے روح، قلب مانے جان، جہاں جہاں میری آواز ہے قلب مانے دل، قلب مانے روح، قلب مانے عقل۔ اب رسول نے فرمایا فاطمہ قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے۔ پتا چلا بطول نام ہے قلب رسول کا، بطول نام ہے عقل رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا۔ بطول نام ہے قلب رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا، بطول نام ہے عقل رسالت کا۔ پتا چلا جہاں فاطمہ نہیں ہے وہاں عقل نہیں ہے، جہاں فاطمہ نہیں ہے نعرہ حیدری۔ اب پتا چلا میرے دوستو کہ بطول نام ہے قلب رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا، بطول نام ہے عقل رسالت کا۔ ارے جہاں فاطمہ نہیں وہاں عقل نہیں، اور جہاں عقل نہیں اس کو رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بھلے بطول کو سمجھ کے بطول کیا، تمہیں بطول ہی سمجھ میں نہیں آئے تو رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پتا چلا میرے دوستوں کو قرآن اثر یہ ہے قلب رسول، اور اسی لیے میرے مولا علی نے فرمایا تھا انا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں۔ اور کسی نے سوال کیا مولا آپ محمد کے قلب کا حاکم؟ کہا ہاں، کیا فاطمہ محمد کا قلب نہیں ہے؟ پتا چلا علی ہے قرآن کا وارث۔ اگر قلب رسول ہے فاطمہ تو وار سے رسول ہے نفس رسول، وار سے قرآن ہے نفس رسول۔ اگر قلب قرآن ہے فاطمہ تو پھر وار سے قرآن ہے نفس رسول۔ اور یاد رکھنا ایک اور اینگل سے آپ بات کرنا چاہتا ہوں، سارے حضرات پڑھے لکھے لاہور کا مجمع، یہی تو ہماری غلطی ہے ابتدا سے لے کر۔ بھائی کیسا بھی ہے قرآن تو پڑھتا، تو جو بھی قرآن پڑھے قرآن کو فائدہ دے گا۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف، دیکھیں یہ کتنا الفاظ ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے، ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ پتا چلا ظالم جتنا بھی قرآن پڑھے گا اتنا نقصان ہوگا۔ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے حدیث نہیں ہے۔ سارے قرآن پڑھتے ہیں، کیا کربلا میں یزید کے لشکر میں قرآن حافظ نہیں تھے؟ حافظ تو وہی بھی تھے جو یزید کے لشکر میں تھے، وہ بھی حافظ تھے، نمازیں وہاں بھی تھی، روزے وہاں بھی تھے، حاجی وہاں بھی تھے، رسول کے صحابی وہاں بھی تھے۔ تو کیا نماز ان کو فائدہ دے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا قرآن فائدہ دیتا ہے جس کو؟ مومنین کو، اور مومن کے لیے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے۔ اب جتنے نوجوان ہیں میرے پڑھے لکھے نوجوان، ان سے میری گزارش ہے کہ رات جا کر دیکھنا لغت الموجود کو کہ شفا کی معنی کیا ہے۔ شفا کی معنی ہے پیاس بجھانا، یعنی قرآن مومن کی پیاس بجھاتا ہے۔ کسی کو دولت کی پیاس ہے تو دولت دیتا ہے، کسی کو اولاد کی پیاس ہے تو اولاد دیتا ہے، ارے کسی کو
اسی بات پر خاص کسی کو اولاد کی پیاس ہے تو اولاد دیتا ہے، ارے کسی کو حکومت کی پیاس ہے تو حکومت دیتا ہے، یہ ہے قرآن۔ میں حیران ہوں اسی بات پر، خاص کر کے مولویوں کے بات پر، خاص کر کے شیعہ مولوی یا شیعہ تو وہ کہلوا نہیں سکتا جو اس حدیث کا قائل نہ ہو کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں اور دونوں کا وزن یکساں ہوگا، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت، وزن ہی۔ اب دیکھیں اس قرآن میں کتنا وزن ہے، تو قرآن نے پکار کر کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ، اس میرے قرآن میں اتنا وزن ہے کہ پہاڑ پر جائے تو ریزہ ہو جائے، ہاں مردو پر پڑھا جائے تو کلام کرے، زمین پر پڑھا جائے تو سمجھ جائے۔ اب جب سامج قرآن میں اتنا وزن ہے تو پھر علی میں کتنا وزن ہوگا؟ زبان سے بات کر میری، میں اپنے چہرے پر آپ کے چہرے پر میں وزن ہے، قرآن میں اتنا وزن ہے۔ قرآن جو ہے وہ تو اولاد دے سکتا ہے، قرآن جو ہے وہ تو پیاس بجھا سکتا ہے، اہل بیت کچھ نہیں کرتے، اور وہ رحمت بھی ہے مومنین کے لیے، رحمت کی معنی حل المشکلات، مشکلات کا حل کرنے والا۔ میں نے کہا جو آپ چاہیں قرآن سے پوچھیں، لغت کو چھوڑ کر پتا چلا قرآن ہر قسم کی پیاس بھی بجھاتا ہے، ہر مشکل کو حل بھی کرتا ہے۔ جب یہ قرآن مشکل کشا ہے، جب میراث مشکل کشا ہے تو آج کیوں نہیں؟ لیکن خاص کر کے جو سادات ہیں ان کے لیے اور غیر سادات کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ ظالم کسے کرتے ہیں؟ ظالم کا ضد کون ہے؟ ظالم کا ضد عادل ہے نا، پتا چلا جو عادل کے مقابلے میں آئے وہ ہے ظالم۔ قبلہ تنظیم حسین صاحب ہمیشہ کرتے تھے عبداللہ کہ میں اس آیت کو دعائے قنوت میں پڑھتا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں نے سمجھا کہ بھائی موسوم کے تفاسیر میں دیکھوں کہ موسوم نے اس آیت کے لیے کیا تھا، اور وہ آیت ہے سورۃ سجدہ، ارشاد ہوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، سب سے بڑا ظالم وہ جس کو آیتوں کے ذریعے ہدایت کی گئی، سب سے بڑا ظالم نہیں، اظلم، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے ہدایت کی گئی، ثم أعرض عنها، لیکن اس نے ایک آیت سے منہ پھیر لیا، ایک آیت کا بڑا جملہ ہے میرے دوستوں جو سننے والے، ثم أعرض عنها، لیکن اس نے ایک آیت سے منہ پھیر لیا، انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے۔ میں نے جب معصوم کا تفسیر دیکھا تو معصوم نے فرمایا ہماری دادی فاطمہ سے پڑھ کر آیت کون ہے؟
سے بڑھ کر اللہ کی کون آیت ہے؟ اب جس نے بھی ظالم وہ ہے جس نے فاطمہ سے منہ پھیرا. پتا چلا جو فاطمہ سے منہ پھیرے وہ بھی بڑا ظالم اور جس سے فاطمہ منہ پھیرے وہ بھی ظالم. اب بخاری میں جا کر دیکھے کہ فاطمہ نے کس سے منہ پھیرا. گھبرا تو نہیں کہ جوانو. پتا چلا وہ ظالم ہے جس سے فاطمہ منہ پھیر لے, جس سے رسول کی بیٹی منہ پھیر لے, جو بطول سے منہ پھیرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. آئیے پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف, یا نہ اور ظالم کون ہے؟ عجیب آیت ہے سورۃ الزمر کی. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. میرے حبیب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میرے خلاف جھوٹ بولتا ہے. جب اللہ کو مانتا ہے تب تو جھوٹ بولتا ہے. میرے حبیب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے خلاف جھوٹ بولتا ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ. اور جب اللہ کا صدق اس کے پاس آیا تو اس نے میرے صدق کو جھٹلایا. میرا صدق آیا میرے صدق کو, جب میرا صدق اس کے پاس آیا, جب اس کے پاس میرا صدق آیا تو اس کو جھٹلایا. اللہ فی جہنم مثوی للکافرین. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم نہیں ہے؟ خدا پوچھتا ہے کیا ایسے ظالم کے لیے جہنم نہیں ہونا؟ ایسے ظالموں کے لیے جہنم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے تفاسیر میں بھی, قمی میں بھی, مجمع البیان میں بھی, صافی میں بھی اور تفسیر درر منصور میں بھی ہے کہ رسول سے پوچھا گیا صحابہ کرام یا رسول یہ کون صدق ہے؟ آپ نے کہا میں جو صدق لے کے آیا وہ میرا علی ہے, وہ میرا علی ہے. پتا چلا جو علی کو جھٹلائے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. پتا چلا جو فاطمہ سے منہ پھیر لے یا جس سے بطول منہ پھیر لے وہ ہے بڑا ظالم. جو علی کو جھٹلائے وہ ہے بڑا ظالم. ظالم نہیں اظلم. اب پھر ارشاد ہوا, گھبرائیں نہیں, پھر ارشاد ہوا سورۃ بقرہ پہلے پارے کی آخری آیت سے پہلی والی آیت, پہلے پارے کی آخری والی آیت سے پہلے آیت. ومن اظلم ممن کتم شہادتن عنده من اللہ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری ایک شہادت کو چھپاتا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری ایک شہادت کو چھپاتا ہے. عنده من اللہ, حالانکہ ان کو پہنچے تھی اللہ کی طرف سے, وہ شہادت اللہ کی طرف سے تھی لیکن ایک شہادت کو چھپاتے ہیں. اس آیت میں میں صرف شیعوں سے مخاطب ہوں. جاؤ جا کر اپنے تفاسیر دیکھو. جب موسوم سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی شہادت ہے جس کو چھپاتے ہیں تو کہا دو شہادتیں تو پڑھتے ہیں, علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے یہ قرآن کیا ہے. ومن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا من قتم شہادتن عنده من اللہ ثم اللہ بغافل ما تعملون. میں لا غافل نہیں ہوں جو تم کرتے ہو. میری ایک شہادت کچھ, میری شہادت تمہیں رسول نے نہیں کہا, میں نے کہا تھا.
نوجوان میرے پاس آئے تھے کہ اب لیکن یہ جو جھگڑا ہے خاص کر کے اپنوں میں علی ولی اللہ پر، میں نے کہا ایک ورق چھوڑ کر، اس لیے 2-3 جملے آج نوجوان میرے پاس آئے تھے کہ اب لیکن یہ جو جھگڑا ہے خاص کر کے اپنوں میں علی ولی اللہ پر، میں نے کہا ایک ورق چھوڑ کر دوسرے پر علی کی ولایت کا ذکر، قرآن کے ایک ورق کو چھوڑ کر علی بن ولی ہم نے نہیں بنایا، وہ خدا سے پوچھے، وہ خدا سے پوچھے۔ دیکھیں قرآن کی آیت جب میں پڑھوں گا اور سب کو یاد ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، صاحب امر کی نہیں۔ اب سادات و قبلہ فدا سے شام کس سے پوچھے؟ اللہ کے پاس پہنچ نہیں سکتے، اولی الامر پر جھگڑا ہے، باقی رہ گیا بیچارہ رسول، خدا تک پہنچ نہیں سکتے، اطاعتیں 3 ہیں لیکن ہم خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔ اولی الامر پر جھگڑا ہے اور یہ جھگڑا آج کا نہیں، گھبرائے نوجوان نہیں، یہ جھگڑا آدم سے، اللہ نے کہا تھا مان، شیطان نے کہا تھا نہیں مانوں گا، بتاتا چلا یہ ہاتھی بنا آج کا جھگڑا نہیں، یہ آدم سے لے کر جھگڑا۔ اطاعتیں 3 ہیں، خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت۔ تو بتلائے کون؟ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، پتا چلا اللہ کی اطاعت بھی رسول بتلائے گا، اولی الامر بھی رسول بتلائے گا، مولوی نہیں، پروفیسر نہیں، اللہ کی اطاعت بھی میرا رسول بتلائے گا، اولی الامر کی اطاعت بھی میرا رسول بتلائے گا۔ اور پھر ارشاد ہو، عجیب آیت ہے قرآن کریم، اور میں نے کہا کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، جس طرح صحیح اس آیت پہ نہیں کوئی اختلاف نہیں، جتنے مسلمانوں کے تفاسیر ہیں سارے متفق ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا حاکم، کلمہ حاکم کا پڑھا جاتا ہے، ولایت کی معنی کیا ہے؟ حاکمیت۔ نوجوانوں کیا معنی ہے ولایت کی؟ حاکمیت۔ اللہ تمہارا حاکم، اس کا رسول تمہارا حاکم، اور وہ مومن بھی تمہارے حاکم ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو، یؤتون الزکاۃ، یہ سارے فعل ہے مضارع، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہم راکعون، یہ ترجمہ غلط ہے کہ رکوع کرتے ہیں، راکع اس میں فاعل ہے، اس میں وہم راکعون، کیسے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں، جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارا، میں نے کہا کوئی اختلاف نہیں، جتنے تفاسیریں اٹھا کر دیکھو، لاہور میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، جاؤ سنیوں کے تفاسیر ہو یا شیعوں کے تفاسیر ہو، سب نے لکھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ علی نے دی۔ افسوس کی قبلہ بات ہے، ایک جملہ آج کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ میرا غور سے سنیں، اللہ تمہارا حاکم، کلمہ پڑھا جاتا ہے حاکم کا، اللہ تمہارا حاکم، رسول تمہارا حاکم، علی تمہارا حاکم، زکوٰۃ علی نے دی تھی، اللہ نے علی کی زکوٰۃ کی وجہ سے اپنی ولایت کا بھی اعلان کیا اور رسول کی ولایت کا بھی اعلان کیا، زکوٰۃ علی نے دی تھی۔ زکوٰۃ علی نے دی تھی اور اللہ نے اپنی ولایت کا بھی اعلان کیا اور رسول کی ولایت کا بھی کیا، علی کی ولایت کی وجہ سے۔ ارے افسوس کی بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ولایت کا اعلان کیا اس پر کلمہ پڑھو تو جائز ہے، اور جس کی وجہ سے اعلان کیا اس کا کلمہ
نے اپنی کتاب سیف الجلی علی منکر ولایت علی میں پہلے صفحے پہ لکھا کہ رسول نے جو غدیر میں کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہا اس کی معنی کیا ہے؟ کہا اس کی معنی یہ ہے کہ رسول نے قیامت تک علی کی ولایت کو نافذ العمل کرا دیا. کہا اب جو محمد رسول اللہ کہے اور علی ولی اللہ نہ کہے تو سمجھنا اس کا محمد کے نبوت پر ایمان نہیں ہے. تو اللہ نے بھی کہا کہ میں ولی، میرا رسول ولی اور علی ولی. اللہ نے کہا عبدالحکیم تو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، علی ولی اللہ نہ کہے، سمجھنا اس کو نہ میری ولایت فائدہ دے گی نہ میرے رسول کی ولایت فائدہ دے گی. نعرہ حیدری اپنی محبت کا ثبوت ہے. یعنی جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے اور علی ولی اللہ نہ کہے تو سمجھنا اس کو نہ اللہ کی ولایت پر یقین ہے نہ رسول کی ولایت پر یقین ہے. اللہ یہ تین محاذ ہیں، تینوں محاذوں پر میرا علی لڑا. گھبرا گئے. تینوں محاذوں پر کون لڑا؟ میرا علی لڑا. توحید کے محاذ پر علی لڑا، بدر میں، احد میں، خندق میں توحید کے محاذ پر لڑا. توحید کے انکار سے علی کا مقابلہ تھا. لاہور والے گھبرا کیے بیٹھے. بدر میں، احد میں، خندق میں علی کا کس سے مقابلہ تھا؟ توحید کے انکاروں سے. خیبر میں مقابلہ تھا رسالت کے انکاروں سے. ارے خیبر میں یہودی تھے نا، یہودی تو اہل کتاب ہے، اللہ کو مانتے تھے. پھر جھگڑا خیبر تھا رسالت پر. لڑا کون؟ علی. ارے تم نے علی کو ایسا سمجھ رکھا جو تمہارے ذہن میں علی ہے. میرا علی وہ نہیں جو تمہارے ذہن میں. میرا علی وہ ہے جو جنگ احد میں، بدر میں، خندق میں توحید کے محاذ پر لڑا، خیبر میں رسالت کے محاذ پر لڑا، اور رسول کے بعد جن سے لڑا وہ علی ولی اللہ کے محاذ پر لڑا. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. کہتے ہیں کہ صفین میں جو لڑائی تھی وہ توحید پر تھی، رسالت پر تھی. نہروان میں جو تھی، کربلا میں جو تھی وہ کس سے لڑائی تھی؟ تینوں محاذوں پر میرے مولا علی لڑے. توحید کے محاذ پر، رسالت کے محاذ پر، علی ولی اللہ کے محاذ پر میرا مولا علی لڑا. ارے جس کی وجہ سے ہماری اور تمہاری عزت ہے اس کا نام لینا بدعت. جس کی وجہ سے ہماری یہاں بھی عزت قیامت میں بھی. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اطاعت دین، ولایت دین، شہادت دین. مجھے کوئی قرآن میں 2 ولایتیں دکھائیں میں مذہب چھوڑوں گا. مجھے پورے قرآن میں کوئی 2 اطاعتیں دکھائیں میں مذہب چھوڑوں گا. مجھے پورے قرآن میں کوئی لفظ شہادتین دکھائے، کلمتین دکھائے، میں مذہب چھوڑوں گا. میں اپنے گھر میں بناؤں شہادات، شہادات کلمات نہ کلمتین ہے. شہادت ایک شہادت، شہادتین 2 شہادتیں پورے قرآن. بیٹھ کر اور تو بس کو چھوڑو، سر پورے قرآن میں لفظ شہادتین دکھاؤ، کہیں دکھاؤ لفظ شہادتین. میں کل سے خطابت کو چھوڑتا ہوں. قبلہ اللہ نے ایسا ہمیں پھنسایا ہے کہ قیامت تک ہم جان نہیں چھڑا سکتے. نہیں سے کتنا بھی علی سے بھاگو، علی سے بھاگ نہیں سکتے.
اور دیکھو الفاظ بھی کیسے قرآن ہے اور کتنی مطابقت ہے الفاظوں میں، پھر بھی کوئی انکار کرے تو اس کو خدا سمجھے، ارشاد خدا بندی ہے۔ سورت معارج، سورت معارج 29ویں پارے کی سورت کیوں نازل ہوئی؟ جاؤ جا کر تفسیر در منصور دیکھنا، تفسیر بیضاوی دیکھنا۔ یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب غدیر میں حارث بن نعمان فاری نے علی کی ولایت کا انکار کیا، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی۔ اب اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں اسی میں کہ اب لیکن کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ 29 آیتیں، 29 آیتیں مومنین کے شان، اور اللہ نے مومن کی نشانیاں بتائی۔ کون ہے مومن؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ میرے حبیب مومن وہ ہیں جو امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، رعایت رکھتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ جاؤ جا کر تفاصیل کو دیکھو۔ ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ کون سا وعدہ ہے جو مومن کو چاہیے تو پر پکا رہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے دادا کی ولایت کا وعدہ ہے، یہ میرے دادا علی کی ولایت کا وعدہ ہے جو اللہ نے میثاق میں لیا تھا۔ یہ مومن وہ ہے جو امانات پر اور وعدوں پر رعایت کرتے ہیں، پورا اترتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ وہ مومن ہیں جو شہادات پر قائم رہتے ہیں، شہادات پر، شہادت پر نہیں، شہادات پر قائم رہتے ہیں۔ اور اگلی تو آج سنیں، اگر آپ کے علی کی محبت میں دیکھیں گا، علی کی محبت میں دیکھیں گا کہ علی کی محبت آپ کے دلوں میں کتنی ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہیں جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، مومن وہ ہیں جو شہادات پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور شہادات کی وجہ سے نماز کی حفاظت ہے، شہادات کی وجہ سے پتہ چلا جس کی نماز میں شہادت آلات نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ مل کے نعرہ لگے، نعرہ حیدری، ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کوئی مانتا ہے علی کی محبت کا ثبوت ہے ایک میں چار آئے تھے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہیں جو امانات کو، اپنی امانتوں کا اور اپنی وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا اللہ نے کون سا وعدہ لیا تھا؟ کہا اللہ نے وعدہ لیا تھا دادا علی کی ولایت کا۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اس میں فاعل ہے، یعنی جو 24 گھنٹہ قائم رہے شہادات پر، 24 گھنٹہ شہادات پر۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور ان شہادات کی وجہ سے ان شہادات کی وجہ سے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، اللہ میں یہی وہ انسان ہے جن کو عزت کے ساتھ میں جنت میں بھیجوں گا۔ یہ وہی ہے جن کو عزت کے ساتھ، اگر عزت چاہیے تو پھر علی علی کرنا پڑے گا۔ بھائی سوال بات جنات مکرمون، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم عزت کے ساتھ جنت میں بھیجیں۔ ارے ایمان سے بتائیں، کل یہاں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، خاص کر کے جو شیعہ علماء ان کے پاس جاؤ کہ عبداللہ نے یہ کہا ہے، غلط کہا ہو، ہم گریبان پکڑیں۔ آپ دن منا رہے ہیں جناب سیدہ کا، جناب سیدہ کا کلمہ کیا تھا؟ سارے بات کر دوں میں آگے چل میں تو اس کا راوی ہے جناب
رسول جناب خدیجہ دونوں باتیں میں کیا اگر کوئی علماء تردید کرے کہ عبداللہ نے غلط کہا مجھے قسم ہے میں کل ہی لاہور چھوڑ کے چلا جاؤں. دونوں راوی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ جناب رسول کہ جب جناب سیدہ اس دنیا میں آئی تو کہا جیسے ہی آئی تو ہم نے دیکھا کہ بیوی سجدے میں گئی. سجدے میں گئی, ہم نے کان لگا کر سنا کہ کیا کر رہی ہے تو ہم نے سنا کہ فاطمہ کر رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بالی علی ولی اللہ. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ. ارے بطول کے ماننے والے فاطمہ کے کلمے تو علی ولی اللہ ہے. فاطمہ میرا قلب ہے. رسول نے فرمایا میں تک اللہ جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں یوتے رسول فقط آتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری پتا چلا ہم نے خدا کو نہیں دیکھا, رسول نے کہا ہم نے مانا. قرآن میں نماز ہے, ترتیب نماز نہیں ہے, ترتیب نہیں ہے. رسول نے کہا کیسے پڑھو, ہم نے مان لیا. رسول نے کہا عشاء کی 4 رکعتیں ہیں, مغرب کی 3, ہم نے مانا. جو رسول نے کہا ہم نے مانا. ہر بات پر ہمارا ایمان. علی پر کیوں نہیں؟ زبان سے بات کر تو میں آگے چل رہا. ہر بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ رسول نے کہا. میں مسلمان تمام مسلمان سے کہتا ہوں کہ تمہارا جنت پر ایمان. تم نے جنت دیکھی ہے؟ جبریل دیکھا ہے؟ قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جو ساری چیزیں غیب میں ہیں ان کو تم مانتے ہو, اور جس کو غدیر میں بلند کر کے دکھایا, جس کو دکھایا اس پر تمہارا ایمان نہیں, اس پر تمہارا ایمان اسی علی پر جس کی وجہ سے ہماری قیامت میں بھی عزت ہوگی. اگر ہم نے علی کو چھوڑا قرآن سے پہلی جو حدیث ہے فرائض الصمتین میں علامہ الحرمین نے لکھا کہ صحابی کے بیٹے نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ہم جب آتے ہیں آپ کہتے ہیں علی سے محبت کرو, آخرکار علی کی محبت میں فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من حب علی جا یوم القیامت ووجهه کالقمر لیلۃ البدر. اے صحابی کے بیٹے جو میرے علی سے محبت کرے گا وہ جب قیامت میں آئے گا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا, چودھری کی چاند کی طرح. جو میرے علی سے محبت کرے گا اب فیصلہ تو ہو گیا کہ جو علی سے محبت کرے گا اس کا چہرہ ہوگا چاند کی طرح. تو جو نہ کرے گا اس کو الٹا کرو. نہیں میں کہوں الٹا کرو, یہ قرآن سے پوچھتے, قرآن سے پوچھتے. ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت میں کچھ تو ایسے ہوں گے جن کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا اور کن کے منہ کالے ہیں, کن کے منہ کالے ہیں. فاما الذین اسودت وجوہہم, تو جن کے منہ کالے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. بھائی تمہارا تو منہ کالا ہے, وہ کہے گا تمہارا بھی تو ہے, تمہارا بھی تو اب موصوف کی تفسیر ہے, تمہارا بھی تو ہے. فاما الذین اسودت وجوہہم, تو جن کا منہ کالا ہوگا کہیں گے پروردگار تو نے آج ہمارا منہ کالا کیوں کیا؟ آواز ہے اکفرتم بعد ایمانکم, تم نے علی کو مبارکیں دے کر پھر گئے تھے. نعرہ حیدری گھبرا گئے, تم علی کو مبارکیں دے کر
پاکستان میں جذباتی مجمع لاہور، سے پوچھ رہا ہوں کیسے بھی تھے، ہم سے اچھے تھے، رسول کی زیارت کی تھی. ہاں قرآن سے پوچھے یا اللہ جنہوں نے رسول کی زیارت کی تھی وہ سارے اچھے تھے. بالکل سورت توبہ کی آخری آیت جا کر دیکھ رہا ہوں، کل مجھے بتانا سورت توبہ کی بالکل آخری آیت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میرے حبیب جب مومن آپ کی زیارت کو آتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اگر رسول سے محبت ہے تو ثابت ہو کر زبان سے تو بتا میرے حبیب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میرے حبیب جب یہ مومن آپ کی زیارت کو آتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور سارا وقت خوش رہتے ہیں. سارا وقت وہ خوش رہتے ہیں. مومن تیار ہو کر مومن جب آپ کی زیارت کو آتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ہما وقت وہ خوش رہتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ فَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور میرے جب منافق آتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو ان کی نجاستیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی نجاستیں بڑھ جاتی ہیں، ان کے شبہات بڑھ جاتے ہیں اور مرتے دم تک ان کے دل سے شک نہ گیا. مرتے دم تک ان کے دلوں میں شک نہ گیا. مومن زیارت کرتے ہیں تو ایمان بڑھ گیا، منافق نے زیارت کی تو شک بڑھ گیا. اور مسلمانوں سر پر قرآن رکھو کہ نبوت میں کس نے شک کیا تھا، رسول کے کلام میں کتنا شک کیا تھا. نعرہ حیدری. نوجوانوں گھبرا تو نہیں گئے. مرتے دم تک، مرتے دم تک، مرتے دم تک، مرتے دم تک ان سے شک نہ گیا، ان سے نجاست نہیں. مرتے مرتے مر گئے. نام تو بتاؤ، دا قرآن ڈائجسٹ ہے کیا؟ نام تو بتاؤ یہ کون تھے منافق؟ کون تھے جن کو رسول کی نبوت میں شک تھا؟ جو ساری زندگی شک کرے وہ بڑا مومن. کی بات جو جتنا بڑا شک کرے وہ اتنا بڑا مومن، اور جو ساری زندگی رسول کی مدد کرے. ارے کوئی بخاری میں بھی بڑا یہ الفاظ ہے یا نہیں؟ تو مدینے میں کاف پڑا اور سارے مدینے کے لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے. مدینے میں کاف پڑا، دعا مانگ کہ بارش پڑے. یہ جناب ابو طالب کے پاس کیوں آئے؟ بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، یا ابو طالب کے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ تو مسلمان ہی نہیں. رسول بچہ تھا، بخاری سے رسول بچہ تھا، رسول نے بچے کی انگلی پکڑی. جناب ابو طالب نے رسول کی انگلی پکڑی. بڑا جملہ ہے. کیا کہا جناب ابو طالب کو؟ ابو طالب کام پر گیا، خشک سالی ہو گئی، بارشیں پڑی. جناب رسول نے کیا کیا؟ بچے کی انگلی پکڑی. کس نے پکڑی؟ ابو طالب. کس کی بچے نے انگلی؟ رسول کی. پتا چلا جہاں ابو طالب پھرتا تھا وہاں رسالت پھرتی تھی. ویسے بڑھ کر میں جملہ نہیں نوجوان کر رہا، ویسے بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. رسالت کی انگلی تھی ابو طالب کے ہاتھ میں. جہاں ابو طالب پھرنا تھا وہاں نبوت پھرتی تھی. پتا چلا ابو طالب وہ ہے جس کے نبوت طواف کرتی ہے اور لے کر آیا کعبے کے قریب اور رسول کی پیٹھ کی کعبے کی طرف، بچے کی پیٹھ کی کعبے کی طرف. اور کیا کہا؟ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بچے کے چہرے کا. اگر یہ بخاری کے الفاظ نہ ہو تو میں بولوں یا اللہ تجھے
لات کا نہیں، منات کا نہیں، عزا کا نہیں، حبر کا نہیں، بچے کے چہرے کا، بچے کے چہرے کا، یہ بچے کے چہرے کا واسطہ دینا تھا. یا بارش برسنے لگی، بارش برس، آج پتا چلا کہ مسلمانوں نے ابو طالب کو کافر کیوں کہا؟ کیوں اس نے وسیلہ بنایا تھا رسول کو. رسول کو وسیلہ بنانا بدعت ہے. جو میں سمجھتا ہوں تمہاری شرارت ہے. وسیلہ ابو طالب کو رسول کو وہی بناتے ہیں جنہوں نے ابو طالب کو سمجھا. قرآن ایک اثر دو، قرآن ایک اثر دو، مومنین کے لیے فائدہ، ظالم کے لیے نقصان. رسول ایک اثر دو، مومنین کے لیے ایمان بڑھ جاتا ہے، منافقین کے شک پر، منافقین کا شک، کافروں کا نہیں. منافقوں کا شک اور مرتے دم تک شک لگے. رسول ایک اثر دو، علی ایک اثر دو، علی ایک اثر دو. آپ کہیں گے کیسے اثر دو؟ بھائی دیکھیں آج تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے. دیکھیں یہ لائن آ رہی ہے، لائٹ کی، بجلی کی. لائن ایک ہے، لائن ایک ہے. ہیٹر چلاؤ گرمی، استری چلاؤ گرمی، اے سی چلاؤ سردی. لائن ایک اثر دو، قرآن ایک اثر دو، رسول ایک اثر دو، علی ایک اثر دو. لائن لائٹ کی ایک اثر دو، کہیں گرمی کہیں سردی. ارے جب علی کے مومنین علی کا ذکر سنتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب منافق سنتا ہے تو دل جل جاتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور تیار ہو تیار ہو کر جس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے ہماری عزت. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر. جس کو فاطمہ سمجھ میں آ گئی اس نے لیلۃ القدر کو پہچانا. ہاں، ان کو قرآن آیا تھا قلب رسول پر اور جملہ کریں خدا کی قسم، خدا کی قسم جناب زہرا کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو کربلا میں دیکھا گیا. جناب زہرا کے ساتھ مسلمانوں نے وہ ظلم کیا جو کربلا میں کسی بی بی کا ساتھ ہوا. کربلا میں کسی بی بی کے شک میں بچہ شہید نہ ہو. کربلا میں کوئی ایسی بی بی نہیں تھی جس کے شک میں بچہ شہید ہوا ہو. ارے ہاں، 3 گھنٹے جناب زینب نے خطبہ دیا تھا. 3 گھنٹے بی بی زینب نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا. لیکن یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے، لیکن مسلمانوں کے دربار میں بطول نے 3 گھنٹے کا خطبہ پڑھا. ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی تو سبب ہے کہ بطول میدان حشر میں آئیں گے. میدان حشر میں آئیں گے تو خدا کی آواز آئے گی، اہل محشر آنکھیں بند کرو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے. اہل محشر آنکھیں بند کرو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے. آواز آئے گی. کسی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، یا آپ بھی آنکھیں بند کریں گے؟ ہاں میں بھی بند کروں گا. خدیجہ بھی آنکھیں بند کرے گی؟ ہاں وہ بھی آنکھیں بند کرے گی. کہا کیوں؟ کہا میری بیٹی کی حالت ایسی ہوئی، ایک ہاتھ میں علی کی کٹی ہوئی دستار